دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا ضرور کیا کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا ہے۔ یعنی ہماری یہ اوقات نہیں ہے، ہماری یہ حیثیت نہیں ہے، ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا بدلہ اتار سکیں، ان کے احسانات کو اتار سکیں۔ ہم اللہ کے حوالے کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے ماں باپ کا احسان تو اتار دینا، تو ان پر رحم کر دینا۔ حضرت عمر نے ایک آدمی کو دیکھا تھا، اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا، اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا تھا۔ اور جب طواف کرا لیتا ہے کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، اے حضرت عمر، آج ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے ماں کے دودھ کا قرضہ اتار دیا ہے، میں نے ماں کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے، میں نے اپنے کندھے پر بیٹھ کر کے اپنی ماں کو طواف کرایا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ارے تو ماں کا احسان اتارنے کی بات کرتا ہے، ابھی تو تیری ماں نے تجھ کو جنم دیتے وقت جو تیری ماں کے منہ سے جو تکلیف کی آواز آئی تھی، جو درد کی آواز آئی تھی، ابھی تو نے اس درد کی آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ شرک کرنے والا چین نہیں پا سکتا، جو کئی خداؤں کی عبادت کر رہا ہو اس کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ سکون تو اس مومن کی زندگی میں آتا ہے جو ایک واحد ایک اللہ کے در پہ سر جھکانے والا، اپنی ہر مشکل میں اس سے لو لگانے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کو نہیں ملایا، ان کے ایمان میں ذرہ برابر شرک کی آمیزش نہیں تھی، وہی امن والے ہیں، وہی چین والے ہیں، وہی نجات والے ہیں۔ دنیا میں بھی وہی نجات پائیں گے اور آخرت میں بھی وہی نجات پائیں گے۔ شرک کرنے والا چین نہیں پا سکتا، جو کئی خداؤں کی عبادت کر رہا ہو اس کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ سکون تو اس مومن کی زندگی میں آتا ہے جو ایک واحد ایک اللہ کے در پہ سر جھکانے والا، اپنی ہر مشکل میں اس سے لو لگانے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کو نہیں ملایا، ان کے ایمان میں ذرہ برابر شرک کی آمیزش نہیں تھی، وہی امن والے ہیں، وہی چین والے ہیں۔ مسئلہ یاد رکھو، لڑکی کی شادی کے لیے ولی کا راضی ہونا ضروری ہے۔ لڑکے کی شادی کے لیے ولی کی شرط نہیں ہے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ لڑکا جہاں چاہے شادی کر لے، ماں سے کوئی مطلب نہیں، باپ سے کوئی مطلب نہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لڑکا ضد کرتا ہے میں فلاں لڑکی سے شادی کروں گا، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا وہ خاندان ٹھیک نہیں ہے، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، لڑکا بزید ہے نہیں، میں نے تو بڑی تعریف سنی ہے۔ پھر لڑکا کسی مولوی کے پاس جاتا ہے، مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتا ہے، مولوی صاحب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے باپ اور ماں کی اجازت ضروری ہے؟ مولوی صاحب شریعت کا مسئلہ بتاتے ہیں، بھئی ولی کی شرط جو ہے وہ لڑکی کے لیے ہے، لڑکے کے لیے نہیں ہے۔ لڑکا کہتا ہے تب کوئی مسئلہ نہیں، میں شادی کروں گا جہاں میرا من ہے۔ شادی کرتا ہے، ماں باپ جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا، ساری ضرورتیں پوری کی، ان کو چھوڑ کے گھر سے نکل جاتا ہے۔ غلط ہے یہ طریقہ۔ لڑکے کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ماں باپ کا تجربہ، ماں باپ کا ایکسپیرینس، ماں باپ آپ کا برا نہیں چاہتے۔ اور دنیا میں کتنے واقعات ہیں جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ جوانی کے جوش میں جو فیصلہ لڑکی اور لڑکی لیتے ہیں، والدین کے فیصلے کو ٹھکرا کر کے بعد میں پچھتاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، بہت سارے معاملات میں والدین کی غلطی بھی ہوتی ہے، اچھا رشتہ ہے، دیندار رشتہ ہے، لیکن والدین اپنی انا کے لیے کبھی کبھی رکاوٹ بن جاتے ہیں، غلطی دونوں طرف سے ہے۔ مسئلہ یاد رکھو، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو نماز سے بھی افضل ہے، جو روزے سے بھی افضل ہے، جو صدقہ سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور بتا دیجئے اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں ایک دوسرے کو ملا دو، آپس میں ایک دوسرے کو ملانا، صلح کرا دینا، یہ نماز اور روزہ اور صدقہ خیرات سے بہتر یہ چیز ہے۔ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اور لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرنا اور بگاڑنا اور لوگوں میں دشمنی پیدا کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ میرے بھائی،
ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ہمارے حج اور عمرے برباد ہو جائیں گے، ہماری نمازیں برباد ہو جائیں گی اگر ہم نے لوگوں میں نفرت کی کھائی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آئیے اللہ سے دعا کریں رب العالمین اس ملت میں اتحاد پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے بڑگاواں کے نوجوانوں نے جو یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے، بڑے نازک موقع پر یہ کوشش کی ہے جب واقعی میں ملت کو اتحاد کی ضرورت ہے، یہ صرف ایک گاؤں کے لیول پر نہیں، پورے ملک اور پوری دنیا کے لیول پر اس قسم کی کوشش ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور ملی مسائل کے لیے سب ایک ہو جائیں، اور جہاں تک ہمارے آپس کے اختلافات ہیں اللہ ان سب اختلافات کو ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے مسجدوں پر جو غلط نگاہیں ڈالی جا رہی ہیں اللہ ان مسجدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔